انقلاب فرانس، تحریر اور پیشکش سید عرفان علی، www.server555.com۔ انقلاب فرانس کی کیا وجوہات تھیں؟ ایک تصویر میں شاندار لباس میں ملبوس بادشاہ ایک غریب آدمی کی پیٹھ پر سوار جا رہا تھا۔ بادشاہ کو ایک طرف سے نواب اور دوسری طرف سے مذہبی عالم سہارا دے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی انقلاب فرانس کی۔ 1789 سے 1799 کا عرصہ انقلاب فرانس کا دور تھا۔ اس دور میں فرانس کا بادشاہ لوئی XVI تھا۔ اس کے آباء و اجداد کئی صدیوں سے وہاں کے بادشاہ چلے آ رہے تھے، جن میں لوئی XIV بھی شامل تھا۔ 1661 میں اس نے ایک عظیم محل بنوایا، $100 ملین جس پر لاگت آئی، ورسائل پیلس۔ جب 1715 میں وہ مرا تو اس کی آرٹ کی سرپرستی کی وجہ سے ملک قرضے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگلا بادشاہ لوئی XV دنیا سے رخصت ہوا تو جنگوں کی وجہ سے اس قرضے میں بہت اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کی بادشاہت کا عرصہ 1715 سے 1774 کا تھا۔ اس کے بعد 1774 میں لوئی XVI بادشاہ بنا۔ انقلاب اس کے دور میں ہی آیا اور اس کی بادشاہت 1792 میں ختم کر دی گئی۔ انقلاب کی مختصر وجہ: طبقاتی نظام۔ فرانس میں صدیوں سے 3 طبقے موجود تھے۔ سب سے اعلیٰ مقام فرینچ کیتھولک چرچ 800 سال سے طاقت کا محور تھا۔ چرچ کے بعد نوبلٹی یعنی امرا، نواب، جاگیردار، یہ قابض بیٹھے تھے حکومت کی اہم ترین سیٹوں پر۔ چرچ میں بھی موجود تھے، آرمی کو چلا رہے تھے۔ ان 2 اعلیٰ طبقات کے کل افراد کی تعداد 5 لاکھ کے قریب تھی۔ باقی جو لوگ بچ گئے وہ تیسرے غریب طبقے میں شامل تھے۔ 25 ملین کی عظیم تعداد میں یہ مظلوم لوگ محنت مزدوری کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور ان کے ٹیکس سے پہلے 2 طبقے شاہانہ زندگی گزارتے۔ ان امراء کے فرائض میں یہ بھی شامل تھا کہ بورژوا یا متوسط درمیانے طبقے کے لوگوں کو نیچا رکھا جائے اور امراء میں شامل ہونے سے روکا جائے، جس کے لیے نئے سے نئے منصوبے بنائے جاتے۔ بادشاہ کا نظر کرم پہلے 2 طبقات ہوتے اور تیسرے پر عذاب جاری رہتے۔ قانون غریبوں کے خلاف، امیر غریبوں کے خلاف۔ صدیوں کے مظلوم افراد کے کانوں میں والٹیئر، روسو، کارل مارکس کی آوازیں پہنچ رہی تھیں۔ 1770 کے امریکن ریولوشن کی کتابیں اور نتائج بھی یورپ کی توجہ کا مرکز تھا۔ لوئی XVI کو بادشاہ تو بنا دیا گیا تھا، مگر وہ دراصل بادشاہت کا اہل نہ تھا۔ شکار کا بے حد شوقین، ضدی اور یہ سمجھنے والا کہ اسے خدا کی طرف سے بادشاہت کا حق دیا گیا ہے۔ رہی صحیح کسر اس کی ملکہ نے پوری کر دی۔ میری اینٹونائٹ دراصل یہ ملکہ آسٹریا سے تعلق رکھتی تھی اور وہاں کے بادشاہ کی سب سے چھوٹی اور خوبصورت ترین بیٹی تھی۔ سیاسی طور پر 2 ملکوں کو قریب لانے کے لیے اس کی شادی فرانس کے شہزادے سے کر دی گئی۔ اس کی فضول خرچیاں، فیشن اور شاندار پارٹیاں فرانس کے غریب اور بھوکے عوام میں بے حد مشہور تھیں۔ غریب عوام کو روٹی بھی میسر نہیں تھی اور ان کی ملکہ اور بادشاہ اپنے شاندار محل میں امراء کے ساتھ جشن مناتے نظر آتے۔ اس دور میں بجٹ نام کی کوئی شے نہ ہوتی تھی جس سے فضول خرچیوں کا حساب رکھا جاتا۔ ہاں، یہ علم تھا کہ نئے سے نئے ٹیکس لگا کر غریبوں سے رقم ضرور نکلوانی ہے اور اس کام کے لیے جابر لوگوں کو مامور کیا گیا تھا۔ امیر کوئی ٹیکس نہ دیتے بلکہ غریبوں کے ٹیکس پر عیاشی کرتے۔ جنگوں اور دیگر وجوہات کی بنا پر ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ خزانہ چلانے والوں نے دیوالیہ پن سے نکلنے کے لیے مزید ٹیکس لگائے جو غریبوں کے لیے ناقابل برداشت تھے۔
ایک طرف تو انہیں سیاسی طور پر دبایا جا رہا تھا، دوسری طرف روٹی تک ملنا مشکل ہو چکی تھی۔ 1788-89 میں شدید ترین سرد موسم کی وجہ سے خوراک کی اس قدر شدید قلت ہو گئی کہ تمام دن کی محنت مزدوری کے بعد ایک وقت کی روٹی نصیب ہوتی۔ قحط کی صورتحال تھی جو 1800 تک جاری رہی۔ ایک سال میں خوراک کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئیں۔ خوراک کی دکانوں کو لوٹا جانے لگا۔ امیروں کے لیے تو خوراک کی گاڑیاں ادھر ادھر حرکت کرتی نظر آتیں، مگر غریبوں کے لیے کچھ نہ تھا۔ عورتوں نے خاص طور پر بیکریوں پر حملہ کر کے لوٹ کر روٹی حاصل کی۔ کچھ گہرائی سے اس انقلاب کا جائزہ لیتے ہیں۔ لوگ بھوکے تھے، عدم مساوات کا شکار تھے، ان پر ظلم بھی ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ تو وہ صدیوں سے برداشت کرتے چلے آ رہے تھے، مگر اس وقت انہیں ایک عظیم فلسفے کی سوچ مل رہی تھی۔ ہر مذہب کا ایک پیغمبر ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتی ہے، تو انقلاب فرانس کی سوچ کا دار و مدار روسو کی تحریروں پر تھا۔ سوشل کانٹریکٹ جیسی تحریروں سے فرانسیسی عوام میں یہ شعور بیدار ہوا کہ آزادی ہر شخص کا حق ہے، سب انسان برابر ہیں، انہیں برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ لبرٹی، فریٹرنیٹی، ایکوالٹی انسان کا حق ہے۔ ہر طرف آزادی، برابری، مساوات کے نعرے گونجنے لگے۔ ہر غریب اور مظلوم شخص سوچ رہا تھا کہ 1 لاکھ مذہبی لوگ اور 4 لاکھ امراء 2.5 کروڑ کی آبادی پر مسلط ہیں، ان کا خون نچوڑ رہے ہیں، ان کے لیے قانون بھی علیحدہ۔ کیا یہی برابری ہے کہ 2.5 کروڑ محنت مزدوری کریں اور یہ چند لاکھ عیاشی کریں؟ یعنی 96% کے ٹیکس پر 4% موجیں اڑائیں۔ بادشاہ کا بچہ بادشاہ کیوں؟ امیر کا بچہ ہی امیر کیوں؟ ٹیلنٹ پر، قابلیت پر اعلیٰ عہدہ کیوں نہیں؟ عوامی حکومت کیوں نہیں؟ یہ سب سوچیں روسو کی تحریروں سے ملی۔ اسی لیے نپولین نے کہا کہ اگر روسو نہ ہوتا تو انقلاب فرانس بھی رونما نہ ہوتا۔ انصاف، مساوات، برابری اور جدید عوامی حکومت کا شاندار تصور روسو کا ہی خیال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انقلاب فرانس کے بنیادی نکات میں روسو کی سوچ کے مطابق یہ کہا گیا کہ آدمی آزاد پیدا ہوا ہے اور اسے آزادی اور برابری کے حقوق کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے۔ اداروں کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ آزادی کی ضمانت دیں اور ظالم کو جبر کرنے سے روکیں، سب کو منصفانہ حقوق حاصل ہوں، قانون سب کے لیے یکساں ہوگا اور سب کو ہر اس کام کی آزادی ہوگی جس سے معاشرے یا کسی فرد کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہر انسان کو آزادی ہوگی کہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرے۔ کسی شخص کو اس وقت تک نہ پکڑا جائے، نہ جیل میں ڈالا جائے گا جب تک کہ قانون اس کی اجازت نہ دے۔ جرم ثابت ہونے پر صرف قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، اور جرم ثابت نہ ہونے تک ہر شخص معصوم تصور ہوگا۔ ہر شخص کو بولنے، لکھنے اور شائع کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ فوج، پولیس اور دیگر ادارے عوام کی فلاح کے لیے کام کریں گے، نہ کہ ایک مخصوص طبقے کے لیے۔ سوسائٹی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اداروں اور ان میں کام کرنے والوں سے کام ٹھیک نہ کرنے کی صورت میں جواب طلب کرے۔ میربو ایک ذہین اور پڑھا لکھا انسان تھا، انسانی نفسیات سے واقف، انسانی جذبات سے آگاہ، اپنی گفتگو سے لوگوں کو متاثر کرنے والا۔ دنیا کے بہت سے علاقوں کا اس نے سفر کیا تھا، بلکہ باہر کے ممالک میں اپنے آپ کو زیادہ خوش محسوس کرتا۔ فرانس کے اعلیٰ طبقے سے اس کے تعلقات تھے، بادشاہ اور بادشاہت کو پسند کرتا، مگر چونکہ انتہائی ذہین تھا اس لیے جلد ہی سمجھ گیا کہ مذہب اپنا کردار درست ادا نہیں کر رہا۔ فوج، امراء اور مذہب کا جائزہ لیا اور جان لیا کہ بہت کچھ درست ہونے والا ہے، اس لیے غریب عوام اور امیر طبقے کے درمیان خلیج کم کرنے کی کوشش کی۔ پارلیمنٹ میں اس بارے میں آواز اٹھائی۔ اسی طرح کے کچھ اور اعلیٰ دماغ جو امیر طبقے سے تعلق رکھتے تھے، غریب اور مظلوم عوام کی رہنمائی کے لیے تیار تھے۔
اور تو اور وزیر خزانہ نے نکل کر کہا کہ غریب کو روٹی دینے کے لیے امیروں اور شاہی خاندان کو اخراجات میں کمی کرنی چاہیے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ غریب کی حالت واقعی بہت خراب ہے۔ روسپیئر نامی اعلیٰ وکیل پارلیمنٹ میں غریب طبقے کی نمائندگی کر رہا تھا۔ ایک روز جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارلیمنٹ کی کارروائی میں شامل ہونے گیا تو دروازے بند ملے۔ سوچا گیا کوئی سازش ہو رہی ہے۔ وہ تمام لوگ نزدیکی ٹینس کورٹ میں چلے گئے اور سب نے حلف اٹھایا کہ ہم غریبوں کے لیے آج سے متحد ہو جائیں گے اور امیروں کے ظلم سہنے سے انکار کر دیں گے، اپنی فوج تیار کریں گے۔ ایسا ہی ہوا اور ایک جیل جس کا نام بیسٹیل تھا اور جہاں سیاسی قیدیوں پر بے انتہا ظلم کیا جاتا تھا، وہاں پر لوگ حملہ کر رہے تھے۔ جیل کے گورنر نے کچھ مزاحمت کی مگر پھر اسے بے انتہا مارا گیا، سر تن سے جدا کر دیا گیا اور اس کی سڑکوں پر مارچ کے دوران نمائش کی گئی۔ بیسٹیل جیل کو آگ لگا دی گئی اور عمارت توڑ دی گئی۔ پہلے ٹینس کورٹ میں اجتماع اور اب بیسٹیل کی تباہی سے لوگوں کو علم ہو رہا تھا کہ وہ صدیوں کے ظلم اور عدم مساوات کے قانون کو ختم کر سکتے ہیں۔ خوراک کی کمی کے ساتھ لوگوں کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ امیر بدلے کے طور پر ان کی خوراک غائب کر رہے ہیں۔ امیروں، جاگیرداروں، نوابوں پر حملے ہونے شروع ہو گئے۔ اعلیٰ طبقے کے لوگ سمجھ چکے تھے کہ غریبوں کے غصے کو کم کیا جانا لازمی ہے۔ تبدیلی کی ہوا انہوں نے محسوس کر لی تو مشترکہ اسمبلی کے اجلاس میں سب نے اس بات کو مان لیا کہ ہمیں جو مراعات حاصل ہیں وہ ہم خود ختم کر رہے ہیں۔ صدیوں سے جو مراعات امیروں کو حاصل تھیں وہ آج خود انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ایک اور فتح تھی عوام کی۔ یہ بھی مان لیا گیا کہ تمام انسان برابر ہیں، مگر عوام اب تک سوچ رہے تھے کہ بادشاہ کو خصوصی اختیارات حاصل ہیں، مگر آخر کیوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اختیارات تو عوام کے پاس ہونے چاہیے۔ عورتوں کی بہت بڑی تعداد سڑکوں پر روٹی کے لیے احتجاج کر رہی تھی۔ ہزاروں لوگ عظیم محل کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ کو زبردستی اس محل سے پیرس پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ اور ملکہ عوام کے عظیم ہجوم کے درمیان اپنی مرضی کے خلاف پیرس گئے اور وہاں عوام کی نگرانی میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ آہستہ آہستہ عوام کی طاقت بڑھ رہی تھی۔ 3 لاکھ افراد جن میں فوجی بھی شامل تھے جمع ہوئے اور عوام کی مکمل طاقت قبول کر لی گئی۔ بادشاہ نے بھی اس بات کو مان لیا۔ مذہبی افراد اپنی طاقت چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، چنانچہ ان کے حق میں اور خلاف نعرے بلند ہوتے رہے۔ بادشاہ نے اپنے خاندان کے ساتھ ملک سے بھیس بدل کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ آسٹریا ان کی منزل تھی جہاں ملکہ کے رشتہ دار ان کا استقبال کرتے۔ 2 دن کا سفر تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کی عوام دن رات نگرانی کرتے مگر وہ بھیس بدل کر فرار ہوئے۔ مگر کچھ دور ایک جگہ ان پر شک کر لیا گیا اور واپس پیرس پہنچا دیا گیا۔ مگر اس دوران بادشاہ اور ملکہ کو عوام کی نفرت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آسٹریا پہنچ جاتے تو وہاں کی فوجوں کی مدد سے دوبارہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ ادھر پیرس میں جیکوبین کلب نامی سیاسی پلیٹ فارم بن رہا تھا۔ یہ انتہا پسند لوگوں پر مشتمل تھا جنہوں نے انقلاب کی رفتار بہت تیز کر دی، اگرچہ ان لوگوں کو دبانے کے لیے بہت سے اقدامات بھی کیے جاتے رہے۔ لافیٹ نامی سخت ترین فوجی حکمرانوں نے ان پر گولیاں چلانے کا حکم بھی دیا، جس میں صرف ایک وقت میں 50 انقلابی گولیوں کا نشانہ بن کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مگر اس سے حوصلے پست ہونے کے بجائے غصے میں اضافہ ہی ہوا۔ کچھ عرصے کے لیے انقلابیوں کے رہنما ملک سے فرار ہوئے اور زیر زمین بھی چلے گئے۔ ملک کے اندر حالات بہت خراب تھے۔
عوام کی اپنی فوج بن رہی تھی مگر وہ تجربہ نہ رکھتے تھے۔ اعلیٰ اور باصلاحیت فوجی اور دوسرے افراد ملک سے بھاگ رہے تھے، بغاوتیں ہو رہی تھیں، لوگ مر رہے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ پر الزام لگایا جا چکا تھا کہ وہ ملک کے دشمنوں سے مل کر ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ بادشاہ کے خلاف اس کے اپنے وزیر بھی آواز اٹھانے لگے مگر حیران کن طور پر جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ عوام کی طاقت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے بادشاہ کے گھر میں گھس کر اپنی بات منوانے کی کوشش کی۔ وطن کے ترانے تیار کر لیے گئے جنہیں گاتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر گشت کرتے۔ اس وقت عوام کا غصہ حد سے بڑھ گیا جب آسٹریا کی فوج نے فرانس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ چند دوسرے ممالک نے مل کر بادشاہت کو بچانے کی کوشش کی۔ کہا گیا جو بھی بادشاہت کے خلاف آواز بلند کرے گا اسے اپنی موت کا یقین ہونا چاہیے۔ یہ بات بادشاہ کے حق میں جانے کے بجائے اس کے خلاف گئی اور بادشاہت کو ختم کرنے کی کھل کر بات کی جانے لگی۔ عوام کی فوج بادشاہ کے گھر کی طرف بڑھی اور مزاحمت کرنے پر 600 فوجی یا ہلاک کر دیے گئے یا زخمی۔ مرنے والوں کے سر ڈنڈوں میں اٹھا کر کامیاب عوام نے سڑکوں پر مارچ کیا اور فتح کا جشن منایا۔ یہ بادشاہت کا خاتمہ تھا۔ بادشاہ کے خاندان کو قید کر دیا گیا۔ نئے نظام کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اداروں کے نئے سربراہ مقرر کیے جا چکے تھے اور گلیٹن نے بھی کام کا آغاز کر دیا تھا۔ گلیٹن ایک فریم میں موجود انتہائی تیز بلیڈ تھا۔ رسی کے ساتھ اس بلیڈ کو اوپر کیا جاتا، پھر نیچے پوری رفتار سے گرتا اور سر کو جسم سے کاٹ کر علیحدہ کر دیتا۔ جون 1793 سے جولائی 1794 کا عرصہ رین آف ٹیرر کہلاتا ہے۔ کسی بھی شک کی بنیاد پر لوگوں کے گلے کٹنے لگے۔ بادشاہ اور ملکہ بھی اس کے ذریعے قتل کر دیے گئے۔ لوگوں کی بڑی تعداد وہاں جمع ہوتی اور امیروں کے سر کٹتے دیکھ کر خوشی سے نعرے بازی کرتی۔ جس شخص نے سب سے زیادہ اس کھیل میں حصہ لیا وہ میکسیمیلین روسپیری تھا، مگر پھر اس کی بھی باری آئی اور اسے گرفتار کر کے ایسے ہی گردن کاٹی گئی جیسے وہ لوگوں کو سزا دیتا تھا۔ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو اسی طرح قتل کیا گیا۔ چند دن میں 1400 لوگ مارے گئے۔ 1799 تک تعداد 15,000 تک پہنچ گئی۔ گلیٹن دور میں مرنے والے کل افراد 40,000 تھے۔ اعلیٰ طبقے کے تقریباً تمام افراد کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ عام افراد بھی بہت بڑی تعداد میں شک کی صورت میں قتل ہوئے۔ انقلابی تمام نظام پر قبضہ کر چکے تھے۔ فرانس میں عوام حکمران تھے۔ 22 ستمبر 1792 کو فرانس کی پہلی ریپبلک کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے ساتھ ہی فرانس کے نئے کیلنڈر کی ابتدا بھی ہوئی، جس میں 10 دن کا ہفتہ تھا، یعنی مہینے میں 3 ہفتے ہوتے تھے۔ چھٹی اتوار کے بجائے 10ویں دن ہونے لگی۔ دوسری بہت سی اصلاحات بھی عمل میں لائی گئیں۔ وطن سے محبت کرنے والے انصاف پسند لوگوں نے اس انقلاب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بہت سے اچھے کام بھی کیے گئے، لوگوں کو انصاف بھی ملا، حقوق بھی حاصل ہوئے، مگر پھر کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ نظام میں بدعنوانی جڑ پکڑ رہی ہے۔ وہ لوگ جو انقلاب میں اہم کردار ادا کر چکے تھے وہ بھی کسی نہ کسی الزام کے بعد مار دیے گئے۔ روسپیئر اکیلا حکم چلا رہا تھا، اس کے خلاف سازشیں ہونا شروع ہوئیں اور لوگوں نے کھل کر اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اور بالآخر روسپیئر بھی گلیٹن کی خوراک بن گیا۔ اس کے مرنے کے بعد انقلابی لوگوں کے خلاف کارروائی شروع ہوئی۔ لوگ دوبارہ سڑکوں پر آ رہے تھے اور ایک بار پھر فوج نے عوام پر گولی چلائی۔ یہ بادشاہت کے خاتمے کے بعد پہلی مرتبہ فوج کی طرف سے کارروائی کی گئی تھی۔ عوام تبدیلی چاہتے تھے۔ ڈائریکٹری کے نام سے حکومت بنائی گئی، مگر یہ بھی لوگوں میں مقبولیت حاصل نہ کر سکی۔
ایک ذہین فوجی افسر نیپولین بوناپارٹ اس وقت بے مثال کامیابیاں حاصل کر رہا تھا۔ اپنی ذہانت اور بہادری کی وجہ سے جہاں جاتا فتح حاصل کرتا۔ خصوصاً اٹلی میں اس نے بہت کامیابیاں حاصل کی۔ فرانس میں بھی اس کی شہرت بہت اچھی تھی۔ اکتوبر 1799 میں وہ فرانس لوٹا تو وہاں پر سیاسی ابتری تھی، لوگ پریشان تھے۔ 9 نومبر 1799 کو اس نے ڈائریکٹری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا، جو 15 سال تک برقرار رہا۔ اگرچہ نیپولین ڈکٹیٹر تھا، مگر اس کے باوجود اس نے فرانس اور اس کے عوام کے لیے بہت کام کیا۔ پستہ قد کے اس آدمی کے ارادے بہت ہی بلند تھے۔ اداروں کو بہت مضبوط کیا، شاندار اصلاحات کیں، چرچ کا غلبہ ختم کیا، مگر لوگوں کو مذہب کی مکمل آزادی دی۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انقلابی حکومت سے زیادہ کام کیا۔ مشہور تھا کہ وہ اکیلے میں لوگوں کی تنقید بھی برداشت کرتا ہے اور ان کی باتیں بھی غور سے سنتا ہے، مگر وہ ہرگز یہ برداشت نہ کرتا کہ سب کے سامنے برائیاں کی جائیں۔ نیپولین کو طاقت اس قدر حاصل تھی کہ جب اس کے خلاف بغاوت کی سازش کی گئی تو اسے ناکام کیا اور ایک شاہی خاندان کے فرد کو جرمنی میں شامل ایک علاقے سے اٹھوا کر اغوا کر کے پیرس منگوایا، مقدمہ چلوایا اور مار دیا، جس پر یورپ کے دوسرے ممالک نے اسے ظالم قرار دیا۔ فرانس کا عظیم انقلاب۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com